ہے فلک برسوں مت آسان ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. حضرت والا سے ادب درخواست ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے محض اپنے فضل خاص سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام کی جو نعمت عطا فرمائی، یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. آج کی ترقی یافتہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے چاہے کتنی ہی بلندی پر پہنچ چکی ہو، مگر آج کی تہذیب، مادی تہذیب نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا میں انسان اس وقت تک انسان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے جب تک کہ اس کے پیش نظر آخرت کا تصور نہ ہو. اگر انسان کے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کا کیا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا وہ فکر نہیں، تو انسان اپنی تمام تر مادی ترقی کے باوجود بھی وہ انسان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی دنیا کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑی جو سازش کی گئی اور سب سے زیادہ جو محنت کی گئی، جب سے استعمار مغرب عالم اسلام میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں داخل ہوا، اس نے جو سب سے زیادہ محنت کی وہ اس بات کی محنت کی کہ زندگی کے ہر شعبے کو دین سے کاٹ دیا جائے. تعلیم سے دین کو کاٹ دیا جائے، قانون سے دین کو ختم کر دیا جائے، سیاست سے دین کو ختم کر دیا جائے، زندگی کے ہر اجتماعی اور انفرادی شعبے سے دین کو جدا کر دیا جائے. ان کی اس سازش اور ان کی اس فکر نے اور ان کی اس محنت نے دنیا کو کیا دیا؟ کوئی کہے گا کہ اس کی وجہ سے دنیا ہوائی جہاز میں اڑنے لگی، کوئی کہے گا اس کی وجہ سے لوگ موبائل پر بات کرنے لگے، کوئی کہے گا اس کی وجہ سے بڑی بڑی بلڈنگیں وجود میں آ گئی. سب چیزیں صحیح، مگر کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کیا انسان کو چین اور سکون حاصل ہوا؟ نہیں حاصل ہوا. کیوں انسان کو چین اور سکون نہیں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ انسان کا سکون یہ بلڈنگوں میں نہیں، انسان کا سکون مال و دولت اور تجارت میں نہیں، انسان کا سکون انڈسٹریوں میں نہیں، انسان کا سکون کوآپریٹ سوسائٹیوں میں نہیں. انسان کا سکون یہ کہاں پر ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ سے جڑنے سے. جب تک کہ انسان کا رشتہ اس کے خالق اور مالک کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا، وہاں تک کہ انسان چین کا سانس نہیں لے سکتا ہے. آج دنیا کے مالداروں سے پوچھا جائے کیا انہیں
नींद की गोली के बगैर नींद आती है? क्या उनका खाना डाइजेस्ट की गोली के बगैर हजम होता है? तो आपको 100% ये कहेंगे कि हमारी सूरत हाल यही है। कुरान करीम उसी को कहता है, नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने खुद उनको उनकी जात से दूर कर दिया। इसीलिए मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाया करते थे कि ये जो मदारिस है, जिन मदारिस को उम्मत आज अहमियत की निगाह से नहीं देखती है, कहा ये मदारिस यही उम्मत की बका का सबसे अहम जरिया है। आप फरमाते थे कि ये मदारिस इंसान को इंसान बनाते हैं, इंसान को इंसान बनाते हैं। ये इंसान साजी के इदारे हैं और इंसान साजी की फैक्ट्रियां हैं। कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इंसान कहीं और नहीं बनता है? आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटियों के माहौल में जाकर, कॉलेजों और कॉन्वेंट स्कूलों के माहौल में जाकर, कि वहां इंसान की सूरत में क्या बनाया जा रहा है, वहां की अखलाकी सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले अखबार में आया कि एक स्कूल में टीचरों ने, स्टूडेंट्स ने, बड़े स्टूडेंट 11वीं 12वीं और उससे ऊपर दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, उन सब स्टूडेंट्स ने मिलकर अपनी कॉलेज के टीचर और प्रिंसिपल को पकड़ा और सबको पकड़कर दरख्तों से बांध दिया और उनकी पिटाई की। हिंदुस्तान में वाकया पेश आया। कहा भाई क्यों? कहा इसलिए कि इम्तिहान में उनको जैसे नंबर देने चाहिए थे वैसे नंबर नहीं दिए। तो उसकी वजह से ये है तहजीब। हमारे वालिद साहब फरमाते हैं कि आज से 40 साल पहले जब वो पहली मर्तबा साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर वालिद साहब के जाने पर एक मजलिस मुनक़िद की गई जिसमें वहां के आमाइदीन को बुलाया गया। तो कहा गया कि भाई मौलाना एक मदरसा शुरू किया है, उसके लिए यहां पर आए हैं। तो वालिद साहब ने तकरीर की और तकरीर करने के बाद एक आदमी ने सवाल किया कि आप जो मदरसा बनाओगे उस मदरसे से उम्मत को क्या फायदा होगा? तो वालिद साहब कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे दिल में जवाब डाला तो मैंने कहा कि वहां पर हम बच्चों को ऐसे तैयार करेंगे जो अपने माँ बाप की खिदमत करें। हम बच्चों को ऐसे तैयार करेंगे जो उम्मत की खिदमत करें, जिनके अखलाक और किरदार अच्छे हों। तो दूसरे कोने से एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए और रोने लगे और कहा कि मौलाना जरूरत है इसकी, आप जो काम करने जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा है, बहुत पढ़ा लिखा है, 35-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो मैंने उसको डॉक्टर बनाया, इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि वो अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारे और बुढ़ापे में मेरे काम आए। तो कहा कि गालियां देकर आज उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। तो कहा जरूरत इस बात की है कि इसी तरीके से औलाद को तैयार किया जाए। फिर कहा कि दूसरे कोने से दूसरा बूढ़े मियाँ खड़े हुए, वो भी अपनी ऐसी शिकायत की कि मैंने अपने बच्चे को वकील बनाया, लेकिन आज मेरा बच्चा सालों हो गए, न मैंने उसका मुंह देखा है और न उसने मेरा मुंह देखा। तो वालिद साहब ने कहा कि सिर्फ तालीम से कुछ नहीं होता है, जब तक कि दीन का इल्म और आखिरत की फिक्र ना जाए। अभी 2-4 दिन पहले हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज मेरी नजर से गुजरा, मुझे बड़ा प्यारा लगा। हजरत ने लिखा कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लि खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़। हम लोग छोटे थे तो हमारे वालिद साहब ने सबसे पहला जो हदीस सिखाई हमको यही सिखाई, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लि खतिया। मुझे याद है मैं 5-7 साल का था, तो असर के बाद वालिद साहब उसी जमाने से तलबा में नसीहत करते हैं। तो कहा कि सब बच्चों से कहा कि ये हदीस सबको याद होनी चाहिए, और कहा कि मेरा छोटा सा बच्चा है उसको याद है, फिर मुझे बुलाया, कहा कि सुनाओ हदीस।
تو میں نے سنا ہے وہاں پر حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو عجیب انداز میں سمجھایا۔ حضرت نے جب سمجھایا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ آخرت کی محبت ہر نیکی کی جڑ ہے۔ عجیب بات ہے، آخرت کی محبت ہر نیکی کی جڑ ہے۔ تو میں نے اس کا عربی بنا دیا کہ حب الآخرتی رأس کل حسنہ، کہ آخرت کی محبت ہر حسنہ کی جڑ ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ داعیہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرنے کے بعد اسے آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس کے اجر کی امید اور یقین نہ ہو۔ تو اس لیے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کی تعریف کی کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھے، آپ نے نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، لیکن نیت کس کو کہتے ہیں؟ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری نیت کی تعریف کی۔ ابھی 2-4 دن پہلے اشباح والنظائر میں سبق میں آئی تو امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ نیت کہتے ہیں انسان کا ہر اس کام کی طرف مائل ہونا جس میں اسے جلب منفعت یا دفع مضرت نظر آئے، حالن یا معالن۔ حالن یا معالن کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کو خوشی سے کرنے کے لیے کب تیار ہوتا ہے اور اس کے دل میں اس کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے۔ انبعاث القلب کا لفظ میں استعمال کیا ہے کہ قلب میں یہ جذبہ کب مجزل ہوتا ہے؟ کہا جب اسے یہ نظر آئے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا میرے اوپر آنے والا کوئی نقصان ٹل جائے گا، تو کہا کہ انسان اس کام کو کرنے کے لیے آمدہ ہوگا۔ لیکن امام بیضاوی نے بڑے عجیب لفظ اخیر میں استعمال کیا، حالن او معالن۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کام کے کرنے سے مجھے ثواب ملے گا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، دو میں سے کہیں پر بھی مل سکتا ہے۔ تو میں نے کہا بچوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے تہذیب مغرب اور مادی تہذیب، اور اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب۔ حالن کے ساتھ معالن کا لفظ لا کر امام بیضاوی گویا کہ اسلام کی فکر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا دار انسان، مادہ پرست انسان، تہذیب مغرب کا دلدادہ انسان، اس کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس کا فائدہ مجھے حالن ہو، یعنی دنیا میں ہو۔ لیکن جس کا مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں میرا فائدہ ہو یا نہ ہو، آخرت میں مجھے فائدہ ہو، ایسا کام مجھے کرنا چاہیے۔ تو وہ کچھ کام ایسے کرتا ہے جس سے اس کے دنیاوی فوائد ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے کرتا ہے جس سے اس کے اخروی فوائد کیا ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھی ہم نے، بظاہر تو نماز پڑھنے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی نماز فرض ہے، نماز کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کے ثواب کی بہت کثرت بیان کی گئی۔ تو انسان کے سامنے جب یہ ہے کہ خالق اور مالک راضی ہوتا ہے اس چیز سے، تو ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد تو یہی کام آنے والی ہے، تو انسان نماز کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آج کی سائنس اور اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ نماز کے پڑھنے سے انسان کو بہت ساری بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے، لیکن یہ ایک ضمنی چیز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو نماز 5 وقتوں میں اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ انسان جس دنیا میں مشغول رہتا ہے، اگر وہ نمازوں کا اہتمام نہ کرے، اسلام ان پر نمازوں کو فرض نہ کرتا، تو انسان کبھی بھی اپنے رب کو یاد نہیں کرتا۔ لیکن بار بار اذا تکرر، جب کسی چیز کو بار بار کرتا ہے تو پھر وہ چیز دل میں گھر کر جاتی ہے، دل میں جگہ پکڑتی ہے،
اب وہ اذان ہوتی ہے فجر میں، ساری دنیا غفلت کے ساتھ سو رہی، اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب انسان کے کان میں آواز پڑتی ہے تو انسان بیدار نہیں ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لفظ شامل کیا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے اور تہجد پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سستا تھے، ایسے ہی لیٹ جاتے تھے۔ تو حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور کو جگا دیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گہری نیند میں چلے گئے، تو حضرت بلال کی آواز دینے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں ہو سکے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے میں بیدار کروں؟ تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، تو حضرت بلال نے حضور کے کان کے پاس آ کر کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیا ہے حضرت بلال نے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا بلال ماذا قلت، اے بلال کیا کہا ابھی تم نے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ حضور نے کہا اجعلها فی صلاتک فی اذانک، اس کو اپنی فجر کی اذان کا حصہ بنا دو، اس کو اپنی فجر کی اذان کا حصہ بنا دو۔ تو یہ اصل جملہ حضرت بلال نے حضور کو اٹھانے کے لیے کہا، لیکن قیامت تک سارے مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے اس کو اذان میں کیا کر دیا گیا؟ شامل کر دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک دور ہے، یہ دور مزید اپنے اندر برائیوں کو لے کر آتا چلا جائے گا۔ اس دور میں سب سے زیادہ اہمیت کی اگر حامل کوئی چیز مسلمان والدین کے لیے ہے تو وہ ہے اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو لوگ مدارس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو علماء کے اوپر نقد کرتے رہتے ہیں اور برا بھلا کرتے رہتے ہیں، کہا وہ سن لے کہ اگر علماء اپنے اس کام کو چھوڑ دے گے کہ ہمیں مدرسہ بھی نہیں چلانا ہے، ہمیں مکتب بھی نہیں چلانا ہے، ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنی، ہم بھی تمہاری طرح دنیا میں لگ جائیں گے، تو کہا کہ میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں حلفی یا قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری اولاد آدھی یہودی اور آدھی نصرانی ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کہ علماء اور مدارس اور دعوت و تبلیغ اور خانقاہ جتنے بھی دین کے کام چل رہے ان کام کو اب امت بوجھ نہ سمجھے، بلکہ یہ ساری امت کے کام کو کچھ لوگ لے کر چل رہے ہیں، لہذا وتعاونوا علی البر والتقوی، ان کا تعاون کر کر آگے بڑھنا چاہیے ہمیں۔ ان کا تعاون کیسے؟ صرف پیسے دے دیے آپ نے اور کہا کہ سیٹ ہے، سیٹ نے دے دیے 10-20 ہزار روپے اور ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں۔ آپ کی اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کرنا ہی بھی آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کو دین نہیں سکھایا، تو یہ نہ آپ کی خدمت کرے گی بلکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ اللہ کو یہ کہے گی کہ اللہ یہ میرا باپ ہے لیکن اس نے مجھے دین نہیں سکھایا۔ تو ہو سکتا ہے وہی اولاد آپ کے لیے جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اولاد یہ ہماری دنیا اور آخرت ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ اولاد فتنہ نہیں ہے۔ اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا گیا، اگر اولاد کو دین سے وابستہ نہیں کیا گیا تو یہ فتنہ ہے، اور اگر اس کو دین سے وابستہ کر دیا گیا تو آپ فتنے سے بچ گئے۔ تو اس لیے یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اپنے گھر کا ماحول اسلامی ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں فرض نماز آپ مسجد میں پڑھ کر آئے اور گھر میں آ کر آپ کو سنتوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے، اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو جس طرح سے ہمیں آسمانوں پر
ستارے نظر آتے ہیں، آسمانوں والوں کو وہ گھر ایسے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ تاریک ہوتے ہیں، وہ چمکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمارے گھروں میں قرآن کے پڑھنے کا ماحول ہونا چاہیے۔ ہم دسترخوان پر بیٹھے تو ہمیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر سب کو کھانے پر آمدہ کرنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھی کہ نہیں، ہر ایک دوسرے کو تلقین کرے، ایسے ماحول بنایا جاتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب بچوں کو بچپن سے ان چیزوں کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے دنیا کی سب سے حیرت انگیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے بچے کا دماغ۔ وہ کیا ہے؟ بچے کا دماغ۔ کہا بچے کا دماغ اس کے پیدا ہونے سے لے کر 9 سال تک کی عمر، اور بعد میں کہا 7 سال کی عمر تک جو بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ دین کا بننے والا ہے تو بن جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس پر دین کی محنت نہیں کی، آپ نے اپنے سر سے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے کسی اسکول کے اندر میں ڈال دیا، کہیں پر کچھ کر دیا اور دین کی اس کی فکر نہیں کی، تو پھر اس کے بعد وہ دین سے وابستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جیسے پودا چھوٹا ہوتا ہے اسے جدھر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس بچپن میں اسے جو کچھ سکھایا جائے اس کے دماغ کے اندر میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ سائنس خود کہتا ہے کہ 9 سال کے بعد بچے کا دماغ پتھر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ پتھر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز زبردستی آپ کو داخل میں کرنی پڑے گی، وہ آسانی کے ساتھ اس کے دماغ میں بیٹھے گی نہیں، اور بچہ یہ دینی ماحول ہی سے سیکھتا ہے۔ تو اس لیے اس کو دین سکھانا اور گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا یہ دونوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ انسان کو پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آ سکتی ہے۔ آج کورونا کے بعد خاص طور پر امت کا ذہن یہ بنا ہے کہ مدرسوں کے اندر میں بچے نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ دین سکھایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دین سکھایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دین ضرورت ہے۔ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ دین کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ کھائے گا پیے گا نہیں تو بہت تو مر جائے گا، لیکن دین نہیں ہوگا تو ہمیشہ کی زندگی کے اندر میں ناکام ہو جائے گا، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ قرآن جس کو کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا پورا مدار کس پر ہے؟ اس دنیا کی زندگی پر ہے کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا، آپ نے اپنے لیے کیا کیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اپنے آخرت کے لیے کیا کیا آپ نے۔ تو اس لیے بہت انتہائی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، اور یہ فتنے جتنی شدت اختیار کریں گے اتنا دین کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ امت دین کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم کو ترجیح دے رہی ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا انتظام کیا جائے، انہیں بنیادی ضروری اصلی تعلیم بھی انہیں دے دی جائے تاکہ حسن دنیا اور حسن آخرت دونوں کو جمع کر سکے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آخرت برابر ہے، سمجھ میں آئی بات، لیکن دنیا کا کیا؟ ارے بھائی موت اور حیات کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ عزت کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اور روزی کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ دی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آپ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کی فکر کرے گا، اللہ کے دین کی فکر کرے گا، اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ اس میں خلوص سے نیت ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کرے انسان اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، اس لیے نہیں کہ لوگ واہ واہ کرے، اس لیے نہیں کہ لوگ عزت کرے، اس لیے نہیں، کوئی بھی دنیاوی غرض وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے تو اخلاص انسان کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ ہمارے اس علاقے میں بہت سارے مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بنیادی اصلی تعلیم کا انتظام کریں، اور اس کا آسان طریقہ ہم نے جو اس وقت ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے
کہ ریگولر اسکول کے بجائے NOIS نیشنل اوپن اسکولنگ انسٹیٹیوٹ ہندوستان کا سب سے بڑا سینٹرل گورنمنٹ سے منسلک ادارہ ہے کہ وہ اوپن اسکولنگ کہ آپ کے پاس بچہ پڑھتا ہے اس کو کم وقت 2-3 گھنٹے وہ عصری تعلیم حاصل کرے اور بقیہ 4-5 گھنٹے وہ دینی تعلیم حاصل کرے، تو دینی تعلیم بھی مکمل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی عصری تعلیم بھی اسے مل جائے۔ تو اس طریقے سے فکر کی جائے کہ جو چیز جتنی ضرورت ہے اس چیز کو اتنا سکھایا جائے، اس لیے کہ امت کی 2 ضرورتیں، ایک ہے دینی ضرورت اور ایک ہے دنیاوی ضرورت۔ امت کی جو دینی ضرورت ہے وہ علماء سے پوری ہوگی اور امت کی جو دنیاوی ضرورت ہے وہ دنیاوی تعلیم سے پوری ہوگی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس میں عصری تعلیم پڑھائی جائے، مگر وہاں کے ذمہ داروں کا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑھانے والے اساتذہ اور معلمین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان بچوں کا ذہن یہ بنائے کہ عصری تعلیم آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس عصری تعلیم کو حاصل کر کر آپ موجودہ حالات سے واقف ہو کر امت کو مؤثر انداز میں دین کے قریب کیسے کریں۔ تو عصری تعلیم پڑھنے کا مقصد بھی دنیا نہ ہو، ہاں کچھ لوگ ایسے ہو جو علماء ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ عصری تعلیم بھی اعلیٰ حاصل کرے، کیوں کہ امت کو ہر میدان میں علماء کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے میدان میں بھی علماء کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب ایک اچھی صلاحیت والا عالم وہ اگر کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو اس فیلڈ کی دینی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، لیکن اگر ہم اس میدان کو خالی چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمیں اس میدان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی، ان کی بات وہ آپ کو سمجھا سکے نہیں سمجھا سکے، ہم ان کی بات کو سمجھ سکے نہیں سمجھ سکے، اس طرح سے وہ دینی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جس چیز کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ کس طریقے سے لے کر چلنا، اس فکر کو لے کر چلے، اور آپ کے علاقے میں اس پرتواڑا کے اس مدرسے کو دارالعلوم عیدگاہ کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی آپ کے یہاں کے ذمہ داروں نے فکر اڑی ہے اور انہوں نے کوششیں کی ہے، تو اس میں آپ حضرات کا تعاون یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیے، یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہوگا، ساتھ ساتھ میں آگے چل کر اگر ادارے نے ترقی کی تو دینی تعلیم کے شعبے میں بھی اسے آگے بڑھایا جائے گا اور عصری تعلیم کے شعبے میں بھی بہت سارے شعبے قائم کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ شہر سے منسلک یہ ادارہ ہے، تو لہذا شہر سے منسلک ہونے کی وجہ سے یہاں پر کچھ ایسی چیزیں شروع کی جا سکتی ہے جو ہمارے نوجوانوں کو ہنرمندی کی طرف لے جائے۔ 10ویں 12ویں کے بعد اگر کچھ بچے سیکھنا چاہتے ہیں اس کا بھی انتظام ہو، اس لیے کہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج سے 50-60 سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں آپ نے اسی وقت لکھا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس ملک میں اپنی نسل کے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے ادارے بنائے جہاں پر مسلمان نوجوانوں کو اور مسلمان نسل کو دینی ماحول فراہم کیا جائے، اس لیے کہ ماحول بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر انسان کو غلط ماحول ملتا ہے تو اچھا انسان بھی برا بن جاتا ہے، اور برے انسان کو اچھا ماحول ملتا ہے تو وہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال محنت کرنے کے بعد 12 سال محنت کرنے کے بعد مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو سب کچھ بنایا، آج ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے خاص کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یہ کیا ہوتی تھی؟ ملٹیپل یوز ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارلیمنٹ کہاں پر لگتی تھی؟ مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ کہاں پر لگتی تھی؟ مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انتظام کہاں پر تھا؟ مسجد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی، دنیاوی اور روحانی اور مادی تمام ضرورتوں کو مسجد سے جوڑ دیا تھا، مگر آج ہم نے اس کو نہیں واقع رکھا، لہذا ہمیں اپنے مسجد کے کردار کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز سے 10 منٹ پہلے کھولی اور پھر نماز کے بعد تالا لگا کر ہم نے مسجد کو بند کر دیا، نہیں، ہم اپنی مسجدوں کو کس طریقے سے ہمارے پورے معاشرے کے لیے بااثر بنائے۔ ابھی بنگلور میں گیا تھا
تو وہاں پر مسجد ون موومنٹ کر ایک اچھی فکر لے کر کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے شہروں کے اندر میں مسجد کو باکردار بنایا جاوے جو پورے علاقے کی فکر کرے. تو ہم نے بھی ان سے کچھ چیزیں لی ہے اور بھی کچھ چیزیں اس کے ساتھ شامل کر انشاءاللہ ہم آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے مسجد کے پرانے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو کانسیپٹ تھا, اس زمانے کا جو اس کا رول تھا, پورا نہیں تو کم سے کم اس کے قریب پہنچنے کی کیا کرے, کوشش کرے کہ معاشرے کی اکثر و بیشتر ضرورتیں ہماری وہیں سے کیا ہو جایا کرے, پوری ہو جایا کرے. اور یہ آسان ہے اس لیے کہ ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, ہر جگہ پر مسجدیں ہیں. اگر ہم ان مسجدوں کو اچھی طرح سے یوز کرتے ہیں اور پورا دن اس کو استعمال کرتے ہیں تو امت کی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. بہرحال گرمی کے اس ماحول میں بہت طویل تقریر کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ آپ کا پرتواڑا کا پروگرام بالکل ہنگامی طور پر ہوا. 2-4-5 دن پہلے یہ لوگ آئے تو میں نے کہا کہ میں 2-4 دن کے بعد مجھے کچھ کام ہے تو وہاں بھینسدہی آنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں 1 مہینے کے بعد. میں نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر اس وقت کوئی پروگرام کرنا ہے تو آپ کر لیجئے, لیکن بعد میں آپ کو وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو وقت دے سکوں. تو اللہ ان احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے کوشش کی اور الحمدللہ یہ پروگرام ہوا اور اللہ کا احسان ہے کہ علماء, عوام, خواص سب لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں. تو وہ اس فکر کو لے کر جائے کہ آپ کے اس دارالعلوم کو کس طرح سے دینی اور دنیاوی تعلیم کا علاقے کا سب سے بہتر مرکز بنایا جائے. اس کے لیے کس طریقے سے آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں, آپ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کی آپ کی فکر کو لے کر یہاں پر سیاحت جائیں. کیوں کہ اجتماعی اور ملی کاموں میں اجتماعی طور پر ایک ساتھ مل کر کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں اخیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں عام طور پر اپنی دینی مجلسوں میں سناتا رہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ دین کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, آپ مخلص ہیں, اس کا کیسے پتا چلے؟ جیسے کوئی جماعت میں لگا ہوا ہے, کوئی مسجد کا امام ہے, کوئی مکتب پڑھا رہا ہے, کوئی مدرسہ پڑھا رہا ہے, کوئی خانقاہ سے منسلک ہے, مختلف دین کے کوئی دعوت سے, تو مختلف شعبوں سے لگے ہوئے ہیں. اب آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ مخلص ہیں یا نہیں؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ کوئی دوسرا دین کا کام کر رہا ہے, اس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے, اسے دیکھ کر اگر آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو آپ مخلص, اور اگر اسے دیکھ کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا سمجھیے کہ آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے, آپ کے پاس اخلاص نہیں. یہ تھرمامیٹر ہے. حکیم الامت ایسے ہی نہیں کہا گیا حضرت کو. برابر امت جیسے وہ حکیم ایسے نفس پکڑ کر بیماری بتاتا ہے, ایسے حضرت بھی برابر نفس پکڑ کر امت کی بیماری کیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے. لہذا اس بنا پر تعاون یہ سب سے اس وقت جو بھی ہمارے خلاف طاقتیں ہیں, وہ طاقتیں سب سے زیادہ کس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہمارے آپسی اختلاف. اس ملک میں ہم 14% ہے, گورنمنٹ کہتی ہے, جبکہ ہم بس 20% ہے. اگر 135 کروڑ کو 20% کے ساتھ نکالا جائے تو کتنی تعداد ہوتی ہے معلوم؟ 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں اس ملک. کتنے؟ 25 سے 30 کروڑ مسلمان, یعنی پورے عالم عرب مل کر جتنے مسلمان نہیں اتنے مسلمان یہاں ہیں. پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اسلامی ملک میں بھی مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں جتنی تعداد ہندوستان میں. مگر اس کے باوجود ہر میدان میں ہم پیچھے. اس کی سب سے بنیادی وجہ ہمارا آپسی اختلاف. جب تک کہ ہمارا آپسی اختلاف ختم نہیں ہوگا, آپس کی نفرتیں ختم نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ ملی مسائل میں مل کر کام کرنے کی کوشش نہیں ہوگی, وہاں تک کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں پر بھی کوئی دینی ملی کام ہو رہا ہے ہم اس کے تعاون کی کوشش کریں. وتعاونوا علی البر والتقوى, قرآن کہتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ پر تعاون نہ کریں. ہمارے یہاں الٹا ہے, کوئی برا کرتا ہے تو اس کا سپورٹ کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اچھا کرتا ہے تو اس کے سپورٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, جلدی اس کے کان کھینچنے کے لیے کھڑے ہوں گے.
तो नहीं, ये टांग खींचने वाला मिजाज है तो टांग खींचने वाले का भी नुकसान होता है, उम्मत का भी नुकसान होता है और काम करने वाले का भी नुकसान होता है और आखिरत के एतबार से भी नुकसान होगा। लिहाजा हसद, कीना, कपट ये चीजें हमारे दिलों में नहीं होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक वश्शिकाक वसूइल अखलाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मेरे दिल को निफाक से और इख्तिलाफ से और हर किस्म के बद अखलाकी से मेरे दिल की हिफाजत फरमा। तो इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर एक साथ किस तरीके से काम, आप इसको आसानी के साथ ऐसे समझ सकते हैं जैसे आजकल व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सारी वीडियो वगैरह आती है, तो इज्तिमाइयत को बतलाने के लिए वो छोटी सी वीडियो किसी ने बनाई है कि एक बाघ होता है, वो चोटियों के इज्तिमाई गौल के ऊपर हमला करता है, तो वो सब मिलकर उसका मुकाबला करती है तो वो बाघ को खत्म कर देती है। इसका मतलब क्या, इज्तिमाइयत के साथ जब मेहनत की जाए तो दुश्मन आपसे 10,000 गुना भी बड़ा हो तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इज्तिमाइयत नहीं होगी, मुंतशिर होंगे तो दुश्मन कितना ही कमजोर हो भी आपको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा इस बिना पर हमें अपने अंदर इज्तिमाइयत को पैदा करने की जरूरत है, उलमा की जिम्मेदारी है। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में मैंने हमारे दारुल इफ्ता के तलबा जमा हुए थे, तो वहां पर कहा था कि उलमा की 3 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी अल्लाह के दीन के पैगाम को उम्मत के हर शोबे तक कैसे पहुंचाए, दूसरी जिम्मेदारी उम्मत में इत्तेहाद और वहदत कैसे पैदा करें, और तीसरी जिम्मेदारी उम्मत से मुनकरात का खात्मा कैसे करें। ये 3 उलमा की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारे उलमा और हमारे अमाइदीन और हमारे जिम्मेदार इन चीजों को लेकर खड़े हो गए तो हमारे मसाइल अल्लाह खुद ब खुद हल फरमा देगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की इखलास के साथ खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमाए, उम्मत में इज्तिमाइयत पैदा फरमाए और उम्मत को हर किस्म के इंतशार से और इफ्तिराक से और दुश्मनों की हर किस्म की साजिशों से उम्मत की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले एक ऐलान समाप्त फरमा ले कि आने वाले तमाम मेहमानों के लिए खाने का नज़्म किया गया है। हजरत की दुआ के बाद फौरन जो है अजान होगी, उसके बाद नमाज होगी, नमाज के बाद तमाम के लिए खाने का नज़्म है, खाना खाए बगैर कोई न दे। दूसरा एक ऐलान ये है, जनाब अब्दुल वाहिद साहब सूरजी कल जो है मदरसे में मेहंदी काटने के लिए आए थे, तो आज भी जो है मदरसे में काम के लिए आ रहे थे वो, तो लग्जरी में से उतरे हुए मोटरसाइकिल वाले ने उनको ठोस मार दिया, जिसकी वजह से जब अमरावती में एडमिट है और तबीयत ज़रा नाजुक है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। बुजुर्गों, बहुत ही कीमती बात हजरत ने हमारे सामने पेश फरमाई है, हम हजरत के ममनून और मशकूर है। दूसरी दरख्वास्त ये है कि अभी हजरत का सफ़र बड़ा लंबा है, यहाँ से